وسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ کچھ کہنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، کمزوروں کے زور بے سہاروں کے سہارے، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ صرف 5 منٹ کے لیے آپ کے درمیان آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دلوں کی گہرائیوں سے گفتگو کو سنیں، سماعت فرمائیں، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت جو میں بیان کروں سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجئے گا۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ شعر توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی کی کہ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے کہ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل، کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، خاندان رسول۔ کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا
کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور دو جہاں میں اسے پھر کون پناہ میں لے گا، ہوگا رسوا سر حشر جسے فاطمہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی. اور یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے. جی کرم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت، حسنین کے نانا سے محبت ہوگی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور بڑا ہی پیارا شعر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان محترم، آج یہ جو جلسہ منعقد ہوا اس کا عنوان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے نوجوان اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے قرآن پاک میں ایک آیت پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محبت، پریم اور بھائی چارے کا پیغام دیا. محبت کا پیغام دیا. ہم لوگوں نے سیرت کے بہت سے واقعات سنے. عزیزان محترم، آج ماحول بدل چکا، ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو طریقے کی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے گئے، آپ کو پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ شریف سے ہجرت کیا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. آپ جب ہجرت کر مدینے آئے عزیزان محترم، پھر اس کے بعد دیکھیے اسلام کا دوسرا رخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری
زندگی کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ جب آپ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو پھر 313 سے ہزاروں عزیزان محترم، مسلمان کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں ہے، مگر جب بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کر تو ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ جب بات اہل بیت کی ناموس کی آئی، صحابہ اکرام کی ناموس کی، تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، قانون کی زبان عزیزان محترم، آج کل ہمارا جو یوتھ ہے وہ اپنا آئیڈل، اپنا رول ماڈل کسی اور کو مانتا ہے، مگر قرآن پاک میں ہمیں جو بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنا، اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانا۔ اور محبت، اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں تو محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے اعلیٰ حضرت فاضل فرمایا، اگر محبت ہے تو پھر محبت مکمل بھی ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے، دور سے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ جب امتی ایسا ہے تو ان کے نبی کا عالم ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حضرت عمر فاروق نے پائی۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ ایک عاشق ہے، ایک لڑکی کے اوپر ایک لڑکا عاشق ہو گیا اور وہ اس کو راستے میں روکتا ہے اور بار بار کہتا ہے میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہیں دیکھنے کا دل کرتا ہے، میں تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لڑکی نیک تھی، اس نے کہا یہ سب باتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ وہ روز یہی کرتا اور وہ روز لڑکی منع کر کر چلی جاتی۔ اب سنیے کہ ایک دن وہ لڑکی کھڑی ہو کر کہنے لگی میں جو تم کہو گے وہ میں تمہاری بات مانوں گی، مگر تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا بات منوانا چاہتی ہو؟ تم اگر کہو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کچھ مت کرو، 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کرتا۔ ہائے 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 واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کر لو، تم جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہو جاؤں۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم 40 دن کی بات کرتی ہو، اگر تم 40 سال کی کہتے کہ میں 40 سال پڑھ لیتا تمہیں پانے کے لیے، تو کہا 40 سال کی ضرورت نہیں ہے، صرف 40 دن نماز پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کی کیا تربیت ہے، کس طریقے سے تربیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق کے پیچھے جب ایک دن نماز پڑھنے گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا، 5 دن گیا، 6 دن گیا، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن جب کمپلیٹ ہو گئے تو وہ نظروں کو جھکا کر جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق وہیں پر کھڑی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں تمہارے وعدے کے مطابق یہاں کھڑی ہوں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں رہ گئی، کیونکہ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے آئیڈل ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے آئیڈل ہے۔ جب ان کی ناموس کی بات آئے گی تو باطل کے سینے پہ چڑھ کر ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ باطل کے سینے پہ چڑھ کر یہ کہنے پر مجبور کر دیں گے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے جتنے بھی گستاخ ہیں، چاہے وہ گستاخ رسول ہو، چاہے گستاخ صحابہ ہو، چاہے گستاخ اہل بیت ہو، ان سب
کے لیے رضا کی نیزے کی مار ہی کافی ہے. ہمارے پاس وہ خنجر ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے. ہمارے پاس مفتی اعظم ہند ہے. ہمارے پاس تاج الشریعہ ہے. ہمارے پاس قائد ملت ہے. آؤ ذرا مقابلہ کرو, میدان میں آؤ. ہم اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے رسول کی, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پر ایک بھی جملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا